آیت نمبر 37 فتقبلہا ربوہا، تو مریم علیہ السلام کے رب نے انہیں قبول کیا، بقبول حسن، بڑی عمدگی کے ساتھ قبول کرنا۔ عربی زبان میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقبال، کسی چیز کو قبول کر لینا، اور ایک ہوتا ہے تقبل، کسی چیز کو بہترین انداز میں قبول کر لینا۔ تو یہاں پہ تقبل کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہترین انداز میں قبول کیا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں بہت مشکلات ہوں اور وہ اپنی زندگی کے ٹف ٹائم سے گزر رہا ہو، تو اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو بہت قبول ہونے کے باوجود بھی زندگی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کے جاننے سے ہمارا اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ پھر آیت میں یہ آتا ہے بقبول حسن، کہ ان کی قبولیت میں بہت عمدگی اور حسن تھا۔ اب یہ حسن کیسے تھا، خوبصورتی کیسے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر فضیلت دے دی، ایک نبی کی ماں بنا دیا، اپنی کتاب میں ان کا نام لے لیا، اور قیامت تک ان کا نام اس کتاب میں زندہ رہے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور زینت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ انبتہا نباتا حسنا، اور ان کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر۔ اب یہاں پہ انبتا کا لفظ جو آیا ہے یہ نبتا سے ہے، اور نبت جو ہے وہ پودے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک سوچ یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ زمین بہت زرخیز ہو اور اعلیٰ ہو، پھر بیج بہت عمدہ ڈالا جائے، اس کے اوپر پھر کسان کی محنت ہوتی ہے، وہ اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، ہل جوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آسمانی نظام آ جاتا ہے کہ بارش ہوگی، پانی ہوگا، دھوپ اس پودے کو ملے گی، تو پھر کہیں جا کے وہ پودا تناور درخت بنے گا اور میٹھا پھل دے گا۔ تو ایک پودے کی پرورش کے پیچھے جو ہے بہت سارا نظام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک زمینی نظام ہوتا ہے، ایک آسمانی نظام ہوتا ہے، اور مالی کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے یہاں پہ اس لفظ کو جو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ آج کے دور کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو ایک باہر کا ماحول ہوتا ہے، ایک اندر کا ماحول ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں کمبینیشن آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر شخصیتیں بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھتی ہیں۔ تو گویا کہ مریم علیہ السلام کے لیے کہ ان کی اپنی زمین، یعنی کہ ان کی اپنی فطرت، اپنی ذات، ان کے اندر کی ایک خوبصورتی تھی، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام جیسے کفیل دے دیے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی نظام ان کے ساتھ تھا، تو جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ مریم علیہ السلام جیسی خوبصورت شخصیت ہوتی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام نے جو ہے ان کی کفالت کی، اور کفل کا لفظ عربی زبان میں نرم کمبل کو کہا جاتا ہے، جو کہ اونٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کی کوہان کے اوپر، تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اس کے اوپر جو سیٹ رکھی جا سکے یا جو اس کے اوپر سواری ہو تو اس کو آسانی محسوس ہو۔ تو گویا کہ کسی کی کفالت ایسے ان کو ملی زکریا علیہ السلام کی کہ جو بڑی حفاظت والی تھی، بڑی ذمہ داری والی تھی۔ پھر فرمایا کہ کلما دخل علیہ زکریا محرابا، اور جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس داخل ہوتے محراب میں، محراب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اونچے پہاڑ کے اوپر جو شیر کی کچھار ہوتی ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ کسی جگہ کا اتنا اونچا ہونا کہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ آسان نہ ہو، اور وہ بڑی الگ تلگ ہو، بڑی خاموش جگہ ہو، یہ محراب کے اندر ایک سوچ دی جاتی ہے۔ اسی سے لفظ حارب بھی بنتا ہے، وہ ڈاکو کو کہا جاتا ہے، حرب جنگ کو کہا جاتا ہے کہ ڈاکو بھی بندے کا سارا کچھ لے جاتا ہے، اور جنگ میں بھی انسان کا کچھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو محراب کے اندر ایک جو سوچ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک ایسی جگہ ہو جو کہ بالکل خالی ہو، اور وہاں پہ انسان ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور انسان وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر سکے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے۔ تو گھروں کے اندر ایک ایسی جگہ کا ہونا، اس سے یہ کانسیپٹ بھی ہمیں ملتا ہے۔ وجدہ عندہا رزقا، اور ان کے پاس زکریا علیہ السلام ہمیشہ رزق کو پاتے تھے۔ قالت، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انی لکی ھذا، یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت، تو انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔